نیکسٹ کیا ہے جی؟ نماز کو قضا کرنا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بندہ نماز سے سویا رہے یا نماز بھول جائے تو جب اس کو یاد آئے یا جب بیدار ہو تو اس وقت وہ نماز پڑھے۔ نماز بھول گیا تھا، یاد ہی نہیں رہا، عشاء کے بعد یاد آیا اچھا میری تو مغرب رہ گئی تھی، تو اس وقت پڑھ لے۔ فجر کی نماز میں سویا رہا، اٹھا ہے 10-11 بجے تو اسی وقت نماز پڑھے۔ تو اس میں روایتوں میں ملتا ہے کہ 4 نمازیں تو ہمیں ملتا ہے خندق میں، جیسے آپ وسلم کی 4 نمازیں ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، آپ نے یہ جمع کی خندق میں، بلکہ کفار کے لیے بد دعا بھی کی کہ انہوں نے ہمیں نماز سے روک کے رکھا۔ تو 4 نمازوں تک تو آپ جمع کر سکتے ہیں، بلکہ بعض علماء کہتے ہیں 5 تک بھی جمع کر سکتے ہیں اگر عذر کی وجہ سے رہ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی بندہ آپریشن تھیٹر میں تھا، ٹھیک ہے، ایمرجنسی میں تھا، اس کی وجہ سے اس کی نمازیں جو ہے وہ رہ گئی ہیں، تو وہ بعد میں 5 نمازیں جمع کر لیں، 4-5 نمازیں۔ لیکن بعض سلف کا کہنا یہ ہے کہ جو تو بے ہوشی کی نمازیں ہیں نا وہ ویسی معاف ہیں، اس کی قضا بھی نہیں۔ بعض سلف کا یہ بھی قول ہے، بعض کے نزدیک تو دہرائیں گے، بعض جیسے یہاں پہ یہ روایت لی کہ حضرت عبداللہ بن عمر سے کہ ان پہ ایک مرتبہ بے ہوشی طاری ہو گئی، تو جتنا عرصہ وہ بے ہوش رہے انہوں نے اس کی نمازیں بعد میں نہیں ادا کی۔ اسی طرح طاؤس سے روایت ہے کہ جب مریض جو ہے وہ بے ہوش ہو جائے، یعنی اس کی عقل نہ رہے، تو وہ نماز نہیں دہرائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو اللہ کا حکم ہے نا اس کا خطاب کس کو ہے؟ جو صاحب عقل ہے۔ جس میں عقل ہی نہیں رہی، تو جتنے عرصے تک اس میں عقل ہی نہیں رہی تو اللہ کا حکم اس کی طرف متوجہ ہی نہیں ہوا، تو اس لیے اس کے اوپر وہ چیز فرض ہی نہیں ہوئی۔ تو جب فرض ہی نہیں ہوئی تو اس کے اوپر اس کی قضا ہی نہیں ہے۔ زہری سے بھی یہ روایت ہے کہ جو بے ہوش ہے نا، جو آدمی بے ہوش ہو گیا تو وہ اس کی قضا نہیں کرے گا، یعنی جتنا عرصہ وہ بے ہوش رہا۔ نہیں، شروع میں تو اسکول آف تھاٹ نہیں ہوتے تھے صحابہ اور تابعین کے، یہ تابعین میں سے ہے نا، ہاں، اس کے بعد پھر اسکول آف تھاٹ بنے۔ ہاں، یہ تابعین میں سے ہیں نا، یہ لوگ یہ تابعین میں سے ہیں۔ اسکول آف تھاٹ جو ہے یہ 2 صدیوں بعد بنے ہیں یا 3 صدیوں بعد؟ جی، یہ جو دوسری صدی میں اسکول آف تھاٹس بنے۔ تو خیر بہرحال مطلب یہ ہے کہ نماز جو ہے اگر اس کی رہ گئی ہے تو اس کو بعد میں ادا کرے۔ ہاں، اب اس میں اختلاف ہو گیا کہ کسی کی اگر زیادہ نمازیں رہ گئی ہیں تو کچھ فقہا کہتے ہیں کہ جی ان کی قضا ادا کرتا رہے۔ قضاء عمری کا تو خیر کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی بعد میں وہ اپنی نمازیں پوری کرتا رہے۔ اور کچھ فقہا یہ کہتے ہیں، اور وہ زیادہ بہتر معلوم ہوتا ہے، کہ وہ نوافل کثرت سے پڑھے، کہ قیامت والے دن حدیثوں میں آتا ہے کہ جس کے فرائض میں کمی ہوگی تو وہ اس کے نوافل سے پوری کر دی جائے گی۔ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں یہ نہیں ملتا کہ صحابہ نے کوئی نماز قضا کی ہو اور اس کو ادا کیا ہو، یعنی قضا جو ہوئی ہے وہ اسی طرح سے ہوئی ہے جیسے خندق میں 4 نمازیں کسی عذر سے ہو گئیں۔ اس کے علاوہ ایسا نہیں ملتا کہ جی وہ پچھلے جو ہے نا وہ 4 سال کی نمازیں، 10 سال کی، 20 سال کی، 30 سال کی کوئی نمازیں جو ہے نا لوگ پڑھ رہے ہیں یا پڑھوائی جا رہی ہیں، کیونکہ نماز چھوڑنے کا کانسیپٹ ہی نہیں تھا۔ تو یہ ایک مشکل پیش آئی جس میں 2 رائے بن گئیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ فرائض جو اس کے رہ گئے ہیں وہ ان کو ادا کرتا رہے، پورا کرتا رہے، اور دوسری یہ کہ کثرت سے نوافل پڑھے۔ جی جی ضرور۔ وہ یہ کہ اب ایک مسلمان نے عمدن 10 سال کی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، تو اس کو ہم یہ ٹکٹ دے دیں گے خیر ہے سر نوافل پڑھ لو، تو یہ خیر مناسب نہیں ہے؟ تو اگر فرض بھی پڑے گا تو کیا کرے گا؟ رکھتے ہی پڑے گا، تو نوافل بھی پڑے گا تو رکھتے ہی پڑے گا۔ لیکن ہمیں پتہ ہے نا کہ نیت کی بنیاد کے اوپر عمل ہوتا ہے۔ نہیں، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی کہ نوافل پڑھنے کی صورت میں ہم نے کیا اس کو ٹکٹ دی ہے؟ یعنی اس میں پھر یہ ہے کہ نہ بھی پڑھے تو خیر ہے، چھوڑے جا سکتے ہیں، لیکن اگر اس میں نہیں، یہ نہیں ہم کہہ رہے ہیں، یہ تو نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہی حدیث بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن جس کے فرائض میں کمی ہوگی تو وہ کیسے پوری کی جائے گی؟ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ تو اس کا مطلب یہی ہے نا کہ وہ فرائض کی کمی کو نفل سے پورا کرے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ مریض کی نماز۔ جو بندہ مریض ہے تو وہ کھڑے، بیٹھے، لیٹے،
یا اشارے سے بھی نماز پڑھ سکتا ہے۔ حضرت عمران بن حسین سے روایت ہے کہ مجھے بواسیر کی بیماری تھی، ٹھیک ہے، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا نماز کے بارے میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کھڑے ہو کے پڑھیں، کھڑے نہیں ہو سکتے تو بیٹھ کے پڑھ لیں، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے تو پہلو کے بل پڑھ لیا کریں۔ حضرت جابر سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ایک صحابی کی عیادت کے لیے گئے جو بیمار تھے، تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے سامنے تکیہ رکھا ہوا ہے اور اس کے اوپر سجدہ کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تکیہ آگے سے ہٹا دیا اور کہا کہ دیکھو بات یہ ہے، یا تو زمین کے اوپر نماز پڑھو، اور اگر اس کی استطاعت نہیں ہے یعنی زمین پہ سجدہ کرو، اگر اس کی استطاعت نہیں ہے تو پھر اشارے سے کر لو، بس ایسا کرو کہ اپنا جو سجدہ ہے نا وہ رکوع سے زیادہ ذرا جھک کے کیا کرو، یعنی جیسے بیٹھے بیٹھے بندہ نماز پڑھتا ہے تو رکوع کے لیے تھوڑا جھک گیا اور سجدے کے لیے تھوڑا سا اور جھک گیا، بس ایسے کر لو، سامنے تکیہ نہ رکھو، یہ مناسب نہیں۔ تو آج کل ہمارے ہاں جو کرسیاں بنائی جاتی ہیں جیسے مساجد میں، وہ سامنے اس ایک آپ کہہ لیں کہ جی پھٹا ہوتا ہے یا جو بھی کہہ لیں لکڑی کا تختہ ہوتا ہے، اس کے اوپر جو ہے نا وہ سجدہ کرتے ہیں، وہ مناسب نہیں ہے، وہ بہتر نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ وہ کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اگر معذور ہے کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھ لے، تھوڑا سا جھک جائے، تھوڑا سا اور جھک جائے۔ سر اسی سے ضمن ایک سوال تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ یعنی کرسی پہ کہ مطلب رکوع اور سجدہ کرسی پہ بیٹھ کے کرتے ہیں اور قیام کھڑے ہو کے کر لیتے ہیں، یعنی کھڑے کھڑے قیام کیا پھر رکوع بیٹھ کے۔ ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کھڑے ہو کے قیام کر لیا، پھر جب رکوع سجدہ کرنا ہوا تو بیٹھ کے کر لیا، کیونکہ بعض اوقات گھٹنوں میں پرابلم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ کے لیے جھکنا پاسبل نہیں ہوتا، بڑھاپے میں خاص طور پہ یہ مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے، بڑھاپے میں خاص طور پہ یہ مسئلہ پیدا۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ یہ آتا ہے کہ جب جماعت ہو رہی ہوتی ہے اور وہ کرسی جو ہے صف میں کھڑی کرتے ہیں، پھر کیا اس میں یہ کریں نا کہ صف کے آخر میں ایک کونے میں جا کے نا اپنی کرسی رکھیں، درمیان میں کرسیاں نہ رکھیں، یہ بھی ہمارے یہاں نا ٹھیک نہیں ہے پریکٹس۔ مسجد میں کرسی رکھ لیں، چلیں، کوئی حرج نہیں ہے اگر آپ پکے نمازی ہیں، لیکن ایک کونے میں بالکل صف کے آخر میں کرسی ہونی چاہیے۔ نیکسٹ کیا ہے؟ مسافر کی نماز۔ مسافر کی نماز کیا ہے کہ 4 رکعت والی جو نماز ہے وہ 2 رکعت اس نے پڑھنی ہے، اس کو ہم قصر کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو حضرت یعلا بن امیہ سے ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے نماز میں قصر کرنے کے حوالے سے، جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی ہے ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اندیشہ ہو کہ کافر تمہیں کیا کریں گے، فتنے میں ڈال دیں گے، تو پھر تم قصر کرو۔ تو اب تو فتنہ اور خوف ختم ہو گیا، یعنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ظاہری بات ہے دین غالب ہو چکا تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ مجھے بھی اس پہ تعجب ہوا تھا، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی آخر دور میں دین غالب ہو چکا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ اب یہ صدقہ ہے اللہ کی طرف سے، قبول کرو، خوف کے علاوہ بھی تم قصر کر سکتے ہو۔ تو قرآن میں اس کو خوف کے ساتھ اس کا ذکر کیا گیا قصر نماز کا۔ تو قصر جو ہے وہ صلاۃ الخوف میں بھی ہے، ٹھیک ہے، خوف کی مطلب جنگ کی حالت میں جو نماز ہوتی ہے اس میں بھی قصر ہے، لیکن اس کے علاوہ عام جو سفر ہے اس میں بھی قصر ہے۔ ہاں آگے آ رہا ہے، آگے بات آ رہی ہے۔ تو اناف کے نزدیک جو ہے قصر واجب ہے، ٹھیک ہے، اناف کے نزدیک ہے قصر واجب ہے، اور بعض فقہاء صحابہ کا بھی یہی قول ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت عبداللہ بن عباس، ٹھیک ہے، حضرت عبداللہ بن عمر، ان کا بھی یہی قول ہے کہ قصر واجب ہے۔ باقی جو فقہاء ہیں وہ اس کو واجب نہیں کہتے، مالکیہ کہتے ہیں سنت ہے، اور حنابلہ اور شوافی کہتے ہیں کہ جائز ہے، یہ آپ کہہ لیں کہ افضل ہے، قصر کرنا افضل ہے، پوری بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مالکیہ یا حنابلہ یا شوافی کے نزدیک آپ پوری نماز بھی پڑھ سکتے ہیں۔ حناف کے نزدیک قصر واجب ہے، آپ بات سمجھیں، باقیوں کے نزدیک واجب نہیں ہے، باقیوں کے نزدیک تو واجب اور ہے ہی نہیں ہے، ہاں، تو ان کے نزدیک یہ ہے سنت ہے یا پھر افضل ہے۔ قصر کی مسافت، کتنی مسافت ہو، مطلب ڈسٹنس ہو کہ جس پہ قصر کرنا بنتا ہے، فاصلہ کتنا ہو، اس میں کوئی 20 سے زیادہ قول ہے، ٹھیک ہے، یعنی بہت زیادہ اختلاف ہے اس میں، اس کی وجہ یہ ہے کہ روایتیں بہت زیادہ ہیں۔
اور وہ ساری فعلی روایتیں ہیں، قولی روایت نہیں ہے کہ جو فیصلہ کن ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف سفر کیے، بہت سفر کیے نا آپ نے، تو کسی سفر میں آپ نے جو ہے آپ کہہ لیں کہ جی 19 دن جو ہے وہ قیام کیا، کسی میں 20 دن قیام کیا، کسی میں اتنے دن، تو آپ نے قصر کرتے رہے، تو ہر ایک نے وہ جتنے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام کیا تھا اس کو دلیل بنا لیا۔ اصل میں نے پڑھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں بھی قصر کی ہے، مدینے میں بھی قصر کی ہے؟ 5-6 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، وہ سفر کرتے ہوئے نبی کریم۔ نہیں، وہ مدینہ تو نہیں نا بنتا پھر۔ حضرت انس بن مالک سے جو ہے وہ سوال ہوا قصر نماز کے بارے میں کہ کتنی مسافت پہ جو ہے وہ قصر کرنی چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ جی 3 میل یا 3 فرسخ۔ 3 میل تو 3 میل ہیں، 3 فرسخ کا مطلب ہے 9 میل، ٹھیک ہے۔ تو حضرت انس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل پہ یا 9 میل پہ، ایک فرسخ 3 میل کا ہوتا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 میل یا 9 میل پہ 2 رکعتیں پڑھی ہیں، ٹھیک۔ اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ اس مسئلے میں سب سے صحیح ترین روایت ہے۔ ابن حجر کہتے ہیں کہ سب سے صحیح ترین روایت یہی ہے۔ اب اس میں بھی شک آ گیا 3 میل ہیں یا 9 میل ہے، تو ایک اور روایت آتی ہے حضرت ابو سعید خدری سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فرسخ کے اوپر بھی قصر کی، ایک فرسخ وہی 3 میل ہو گیا۔ تو 3 میل کتنا بنتا ہے؟ 1 میل جو ہے وہ آپ کہہ لیں کہ 1748 یعنی 1748 میٹر ہے۔ آپ کہہ لیں کہ جی 1.25 کلومیٹر تقریباً، 1 میل 1.25 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ 3 میل کتنا بن گیا پھر؟ تو 5.25 جو ہے وہ کلومیٹر بن گیا تقریباً۔ تو اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ قصر کی ہے۔ ویسے یہ آج کل کے دور میں 10-12 کلومیٹر، یہاں میں آتا ہوں 25 کلومیٹر، تو یہ مشقت کے ساتھ میرا خیال ہے کہ یہ مشروط ہوگا کہ اگر سفر میں آگے آ رہی ہے بس، ہاں وہ آگے بات آ رہی ہے کہ یہ 5 میل کہاں سے شروع کرنے، گھر سے کرنے، کہاں سے شروع کرنے، شہر سے باہر سے کرنے، وہ اگلا مسئلہ ہے۔ ابھی تو یہ ہے کہ ڈسٹنس کتنا ہو۔ جمہور فقہا جو ہے نا وہ اس طرف گئے ہیں کہ 48 میل، کوئی اس کا 72 کلومیٹرز بنا لیتے ہیں، لیکن وہ جو روایتیں ہیں نا وہ روایتیں دوسرے کہتے ہیں جی ضعیف روایتیں ہیں۔ بہرحال مستند ترین روایتیں تو یہی، اتھینٹک ترین، جس میں 3 میل کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ یہ ہے کہ جی یہ ڈسٹنس کہاں سے آپ نے کاؤنٹ کرنا ہے، 3 میل ہے یا 48 میل ہے یا جو بھی ہے، بہرحال یا آپ نے کہاں سے کاؤنٹ کرنا ہے۔ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ شہر سے باہر نکل کے، شہر کی باؤنڈری ہوتی ہے، ہر شہر کی ایک باؤنڈری ہے جو عرف میں اور عادت میں معروف ہوتی ہے کہ یہ اس شہر کی باؤنڈری ہے، یہاں پہ شہر ختم ہو جاتا ہے، ضروری نہیں کہ باہر دیواری بنی ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے بعد سے آپ نے پھر جو ہے وہ یہ ڈسٹنس کاؤنٹ کرنا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے سے 3 میل باہر نکلنے کے بعد، ٹھیک، تو لاہور شہر کے اندر یہ نہیں کہ آپ نے 3 میل ٹریول کیا، وہ تو نہیں، وہ تو آپ شہر کے اندر ہی ہیں، شہر کی باؤنڈری سے باہر۔ تو میجورٹی جو ہے فقہا کی یہی کہتی ہے کہ شہر کے باہر سے آپ جو ہے وہ شروع کریں گے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھی، مدینہ میں 4 رکعت اور ذوالحلیفہ میں 2 رکعتیں۔ تو مطلب یہ ہے کہ مدینہ میں آپ نے 4 رکعت ہی پڑھی، یعنی سفر مدینہ سے شروع کیا تھا نا، تو مدینہ میں آپ نے 4 پڑھی۔ تو مطلب کیا ہے کہ مدینہ سے آپ نے قصر کرنا شروع نہیں کی، باہر نکل کے کی، تو شہر کے اندر قصر نہیں، کیونکہ شہر کے اندر کوئی آپ کو مسافر نہیں نا سمجھتا اپنے شہر میں، آپ مسافر کبھی کاؤنٹ ہوتے ہو جب آپ شہر سے نکل جاتے ہو۔ سر آج کل کے یعنی اگر لاہور کی ریئلٹی کی بات کریں تو اس میں تو یعنی اگر ہم یہاں سے شدر جاتے ہیں تو ہم مسافر ہی گردانے جاتے ہیں ایک طرح سے، کیونکہ ہم اتنا سفر کر کے جاتے ہیں، حالانکہ وہ لاہور کی باؤنڈری کے اندر ہے۔ تو یعنی اتنے بڑے شہر کے اوپر اس کو قیاس کرنا مدینہ کے شہر کو تو غیر مناسب نہیں۔ بعض سلف کا کہنا یہ ہے کہ بندہ نیت کرنے سے مسافر بن جاتا ہے، تو جب ایک بندے نے نیت کر لی سفر کی
تو بھلے اپنے گھر میں ہے تو وہ مسافر بن گیا، ابھی گھر سے نہیں نکلا، گھر سے اس نے نکلنا ہے، مثال کے طور پہ آپ نے کہ اسلام آباد جانا ہے، ٹھیک ہے، تو گھر سے آپ نے ظہر پڑھ کے نکلنی ہے تو آپ قصر پڑھ سکتے ہیں، نیت کے ساتھ ہی آپ مسافر ہو گئے. لیکن زیادہ بہتر اور محتاط موقف یہی معلوم ہوتا ہے کہ شہر سے باہر نکل کے ہی قصر پڑھے، یہی بہتر معلوم ہوتا ہے، شہر کے اندر قصر نہ کرے. اگرچہ یہ قول ہمیں مل جاتا ہے، شہر کے اندر قصر کا بھی مل جاتا ہے، محض نیت پہ بھی جو ہے وہ قصر کا قول مل جاتا ہے. صحیح قول. ہاں قول تو صحیح ہے، ٹھیک ہے، آراء ہے نا، ہر بندہ ایک طرح سے نہیں سوچ رہا. نہیں قول سے مراد میری تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تو یہی بات ہمیں مل رہی ہے نا کہ آپ نے مدینہ میں 4 رکعتیں پڑھی ہیں، مدینہ میں آپ نے 4 رکعتیں پڑھی. جی، سفر کب مکمل ہوگا، یعنی کتنے عرصے تک ہم اس کو مسافر شمار کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں بھی مختلف اقوال ہیں. جو ہمیں صحابہ سے طرز عمل ملتا ہے نا وہ ذرا کافی ڈیفرنٹ ہے، اور جو فقہاء کے آراء ہیں وہ ذرا کافی مختلف ہیں. صحیح بخاری میں حضرت عبداللہ ابن عباس سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ 19 دن قیام کیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفر میں کتنے دن؟ 19 دن قیام کیا، اور آپ نے 2 رکعتیں پڑھی. تو ہم نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی. 19 دن کا تذکرہ آ گیا. بعض دوسرے صحابہ کا کہنا یہ ہے، یا بعض دوسرے فقہاء کا کہنا یہ ہے کہ یہ 19 دن کا سفر نا یہ تبوک کا تھا. بعض نے 20 دن بھی کہا، بعض نے کہا کہ نہیں یہ فتح مکہ کا تھا. بہرحال جو بھی ہو، لیکن یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں مل رہا ہے کہ 19 دن جو ہے وہ آپ نے قصر کی ہے، ٹھیک ہے. اچھا، حضرت نافع سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر نے آذربائیجان میں 6 مہینے قیام کیا اور وہ 2 رکعتیں پڑھتے رہے. آذربائیجان میں 6 مہینے ان کا سٹے رہا اور وہ نماز قصر کرتے رہے. وجہ کیا تھی کہ برف حائل ہو گئی تھی، یعنی واپس آنے میں برف باری تھی. مصر بن مخرمہ سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے شام کی بعض بستیوں میں قیام کیا ہم نے، اور ہمارے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص بھی تھے. 40 رات یعنی 40 دن ہم تو نماز پوری پڑھتے رہے، سعد بن ابی وقاص قصر کرتے رہے. یعنی صحابہ میں بھی اختلاف ہو جاتا تھا. سعد بن ابی وقاص نے کہا سفر میں ہم مسافر ہیں، 40 دن تک انہوں نے قصر کی. حضرت مصور بن مخرمہ نے کہا ہم نے پوری پڑھی. حضرت حفص بن عبید اللہ سے ہے کہ حضرت انس بن مالک نے شام میں 2 سال قیام کیا اور وہ قصر نماز پڑھتے رہے. 2 سال. لمٹ تو کوئی نہ ہو. ابھی بحث کرتے ہیں آگے. حضرت انس کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے انہوں نے 7 ماہ تک جو ہے قیام کیا اور وہ قصر کرتے رہے. حضرت حسن سے ہے کہ میں نے عبد الرحمن بن سمورہ کے ساتھ کابل میں 2 سال قیام کیا اور ہم نے قصر نماز پڑھی. اور حضرت ابراہیم سے ہے کہ صحابہ کرام نے رے میں 1 سال قیام کیا یا اس سے بھی زیادہ، اور سجستان میں 2 سال، اور انہوں نے قصر نماز پڑھی. تو صحابہ سے ہمیں ملتا ہے 6 ماہ، 7 ماہ، 1 سال، 2 سال وہ قصر کر لیا کرتے تھے. جو فقہاء کے اقوال ہیں وہ ذرا ڈیفرنٹ ہیں. اس میں امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ 4 دن اگر اس کی نیت ہے قیام کی، 4 دن، اور امام مالک اور امام شافعی نے کہا کہ 4 سے زائد دیں تو پھر وہ پوری پڑے گا، پھر وہ مقیم شمار ہوگا. مطلب عام طور پہ آپ کہہ لیں کہ جی ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 4 دن، تھوڑا سا ان کے قول میں فرق ہے لیکن آپ 4 دن آپ سمجھ لیں کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک 4 دن ہیں اور احناف کے نزدیک 15 دن ہے. 15 دن تک جو ہے وہ قصر کر سکتا ہے احناف کے نزدیک. اس کے بعد کیا ہوگا؟ پوری پڑے گا. یعنی اگر اس کا سٹے 15 دن ہے کہیں پہ یا اس سے کم ہے تو قصر کرے گا، اس سے زیادہ ہے تو وہ پوری پڑے گا. اور ائمہ ثلاثہ کے نزدیک کتنا ہے؟ 4 دن. اور 4 سے زیادہ دن اگر وہ قیام یا سٹے کرتا ہے تو وہ مقیم ریزیڈنٹ کنسیڈر ہوگا.
اور پھر وہ پوری پڑھے گا۔ اچھا، وہ اس کی تعویل کیا کرتے ہیں یہ صحابہ کے عمل کی؟ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں کہ اصل میں یہ جو صحابہ تھے نا، یہ پھنس گئے تھے، تو ان کی روزانہ نیت بدلتی تھی کہ اچھا ہم کل جائیں گے، حالات نہیں سیٹ ہو رہے، رستے صاف نہیں ہیں۔ تو اگر اس قسم کا معاملہ ہو کہ جہاں آپ کی نیت جو ہے نا وہ روزانہ کی بنیاد پہ کیا ہے، جیسے آپ کرونا کی وجہ سے پھنس گئے، اب کل فلائٹس جاتی ہیں تو میں اپنے ملک واپس چلا جاؤں گا، یہ وہ، ٹھیک ہے، تو اب ایسے میں وہ کہتے ہیں، ایسے میں تو سب یہ کہتے ہیں نا کہ وہ قصر ہی کرے گا، یعنی جب اس کی نیت غیر متعین ہے پھر تو سب کے نزدیک قصر کرے گا کیونکہ وہ مسافر ہے۔ ہاں، جب اس نے قیام کی نیت کر لی ہے 15 دن یا اس سے زیادہ، تو پھر وہ 2 دن نیت اس نے 15 دن کر لی ہے، چاہے رہے 2 دن، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو نیت اگر اس کی 15 دن سے زیادہ کی ہے تو پھر وہ مقیم ہوگا۔ لیکن اگر اس کا معاملہ یہ ہے کہ اچھا میں نے نا، مثال کے طور پہ اناف کے نزدیک اس کا معاملہ یہ ہے، یا چلے ائمہ ثلاثہ کے نے اس کا معاملہ یہ ہے کہ میں نے 2 دن بعد نکل جانا ہے، کام ہی نہیں ہوا، پھر 2 دن پڑ گئے، چلو 2 دن بعد پھر کام نہیں ہوا، پھر 2 دن پڑ گئے، تو وہ کہتے ہیں اس میں وہ قصر ہی کرتا رہے گا۔ تو انہوں نے ان روایتوں کی یہ تعویل کر لی، لیکن کچھ علماء نے ان روایتوں کو ظاہر کے اوپر رکھا، اس کی تعویل نہیں کی۔ انہوں نے کہا جی نہیں، کچھ جگہ پہ تو شاید تعویل ہو جائے، جیسے وہ برف باری والا قول آ گیا، کچھ جگہ پہ تو تعویل کا امکان نہیں۔ تو اس لیے کوئی جب تک وہاں پہ اپنا ٹھکانہ نہیں بنا لیتا، یعنی اپنا گھر وغیرہ نہیں بنا لیتا، ٹھیک ہے، تو اس وقت تک ہم اس کو وہاں پہ مسافر ہی سمجھیں گے اور وہ قصر کر سکتے ہیں۔ نیکسٹ کیا ہے؟ سفر میں نفل نماز یا سنتیں پڑھنا۔ تو جمہور یہ کہتے ہیں کہ آپ پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے، آپ سنتیں پڑھ سکتے ہیں، نفل نماز پڑھ سکتے ہیں، تہجد پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ بخاری مسلم میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پہ 8 رکعتیں پڑھی تھیں، حضرت ام ہانی کے ہاں، جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ہمشیرہ تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 8 رکعتیں، یہ چاشت کی نماز تھی۔ حضرت حسن بصری سے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ فرض نماز سے پہلے اور بعد میں سنتیں پڑھ لیا کرتے تھے سفر میں۔ لیکن حضرت عبداللہ ابن عمر یہ کہتے ہیں کہ درست نہیں ہے۔ ہاں، وہ یہ کہتے ہیں کہ رات کی نماز پڑھ سکتا ہے سفر میں، اس کا تذکرہ تو پھر قرآن میں بھی آ گیا نا۔ تو تہجد کی نماز کے علاوہ جو ہے وہ سفر میں نفل نماز یا سنت نماز نہ پڑھے، بلکہ ایک بندے کو انہوں نے کہا بھی تھا کہ اگر مجھے پڑھنی ہوتی تو پھر میں فرض ہی پورے پڑھ لیتا، سنتیں نہیں پڑھتا، جب اللہ نے مجھے فرض معاف کر دی ہیں تو اب میں سنتیں کیوں پڑھوں۔ پھر انہوں نے اس کے بعد کہا کہ دیکھو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے 2 رکعتیں پڑھی ہیں، یعنی سنتیں نہیں پڑھی۔ حضرت ابو بکر نے بھی، حضرت عمر نے بھی، حضرت عثمان نے بھی 2 رکعتیں پڑھی ہیں، یعنی سنتیں نہیں پڑھی۔ اس سے مراد یہ ہے کہ اصل میں دونوں طرح سے جائز ہے۔ بعض دفعہ میں وہ عمل ہوا تو وہ صحابہ نے دیکھا تو وہ نقل کر دیا، بعض دفعہ میں دوسرا عمل ہوا تو وہ صحابہ نے دیکھا تو وہ نقل کر دیا، تو دونوں طرح سے جائز ہے۔ جمعے والے دن سفر کرنا کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جمعہ رہ جائے گا، کوئی حرج نہیں ہے۔ ایک صاحب نے حضرت عمر کے سامنے کہا کہ آج جمعہ ہے ورنہ میں سفر کرتا، تو انہوں نے کہا بھائی کرو، کس نے منع کیا، جاؤ، ٹھیک ہے۔ جمع بین الصلاتین، 2 نمازوں کو سفر میں جمع کرنا، سفر کے علاوہ بھی جمع کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ عرفہ اور مزدلفہ میں، یعنی حج کے موقع پہ، ٹھیک ہے، میدان عرفات میں ظہر اور عصر کی نماز کو جمع کیا جاتا ہے ظہر کے وقت میں، اور مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کو جمع کیا جاتا ہے عشاء کے وقت میں۔ تو اس میں تو کوئی اختلاف نہیں ہے، سب کے نزدیک ایگریڈ اپان ہے کہ حج کے موقع پہ آپ نمازوں کو جمع کر سکتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا۔ دوسرا کیا ہے؟ سفر میں جمع کرنا، یہ بھی جائز ہے۔ حضرت معاذ سے ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں تھے، تو جب سورج ڈھل جاتا تھا، یعنی ظہر کا وقت ہو جاتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ ظہر اور عصر کو جمع کرتے تھے کوچ کرنے سے پہلے، ٹھیک ہے، یعنی آپ نے کوچ کرنا ہوتا تھا، قافلے نے آگے روانہ ہونا تھا، تو آپ ظہر کے ساتھ عصر کو ملا لیتے تاکہ ہم سفر جاری رکھ سکیں۔ اور جب آپ نے سورج جو ہے وہ ڈھلنے سے پہلے سفر کرنا ہوتا تھا تو پھر آپ ظہر کو مؤخر کر دیتے تھے اور ظہر کو عصر کے ساتھ ملا کے پڑھتے تھے، اور یہی معاملہ مغرب اور عشاء میں بھی تھا کہ مغرب کے ساتھ عشاء کو ملا لیتے تھے، ٹھیک ہے، یا عشاء کے ساتھ مغرب کو۔ اس کو جمع تقدیم و تاخیر کہتے ہیں۔ جمع تقدیم کہتے ہیں کہ
جیسے عصر کو آپ نے پہلے پڑھ لیا ظہر کے وقت، اس کو جمع تقدیم کہتے ہیں، ظہر کو بعد میں پڑھ لیا تو اس کو جمع تاخیر کہتے ہیں۔ تو دونوں طرح سے جائز ہے، ظہر کے وقت میں آپ عصر پڑھ لیں، عصر کے وقت میں ظہر پڑھ لیں، مغرب کے وقت میں عشاء پڑھ لیں یا عشاء کے وقت میں مغرب پڑھ لیں۔ آپ نے سفر میں نکلنا ہے تو مطلب کوئی 1 بجے تو آپ ظہر کے ساتھ عصر پڑھ لیں، پھر اس کے بعد آپ نے کوئی رات 12 بجے پہنچنا ہے تو رات 12 بجے عشاء کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ اس وقت مغرب کے ساتھ عشاء پڑھ لیں، ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ یعنی میجورٹی جو ہے فقہا کی اس کی قائل ہے، ائمہ ثلاثہ کے یہاں مالکیہ شوافی حنابلہ جمع بین الصلاتین کے قائل ہیں، احناف قائل نہیں۔ وہ ان روایتوں کو کیا کہتے ہیں کہ یہ جمع سوری ہے، یعنی صورتاً ایسی جمع ہے کہ ظہر آخر وقت میں پڑھی گئی، عصر پہلے وقت میں، حالانکہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ روایتیں بہت واضح ہیں کہ ظہر کے وقت میں عصر پڑھی گئی۔ بارش میں جمع کرنا، اس کی بھی ہمیں روایتیں ملتی ہیں۔ صحیح بخاری میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کو بارش والی رات جمع کیا۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے کچھ فقہا کا، ٹھیک ہے، شوافی کہتے ہیں کہ جی ظہر اور عصر کو جمع کر سکتا ہے اور مغرب اور عشاء کو جمع تقدیم کر سکتا ہے، تاخیر نہیں کر سکتا۔ بہرحال اپنے اپنے اختلافات ہیں، لیکن بہرحال میجورٹی فقہا کی بارش کی وجہ سے بھی جمع کی قائل ہے۔ کچھ کہتے ہیں ظہر عصر کو نہیں کر سکتا، مغرب عشاء کو کر سکتا ہے کیونکہ اس وقت اندھیرا ہوتا ہے۔ تو اس طرح کے اختلافات ہیں، لیکن بیسیکلی بنیادی طور پہ میجورٹی جو ہے فقہا کی وہ کچھ اختلافات کے ساتھ اس کو الاؤ کرتی ہے۔ کچھ نے کہا جمع تقدیم کر سکتا ہے، تاخیر نہیں کر سکتا، کچھ نے کہا کہ جی ظہرین یا عصرین نہیں کر سکتا، مغربین یا عشاءین کر سکتا ہے۔ تو اس قسم کے اختلافات ہیں۔ جیسے حنابلہ کہتے ہیں کہ مغرب اور عشاء کو جمع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ظہر عصر کو نہیں کر سکتا۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ملتی ہے روایت وہ مغرب اور عشاء کی ملتی ہے۔ یہ اکثر اکیڈمیز کے اندر شام کے ٹائم جو ہے وہ بچیوں کے لیے خاص طور پہ نماز پڑھنے کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، تو وہ کیا مغرب اور عشاء روزانہ کی بنیاد پہ ترجیح اکٹھی کرتے ہیں؟ روزانہ تو نہ کیا جائے، بہتر ہے، کبھی کبھار ہو جائے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ لیکن وہ تو روزانہ اکیڈمی بہرحال اگر نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے کہ جمع کر کے پڑھ لے، یہ والی بات ہے۔ مرض کی وجہ سے یا عذر کی وجہ سے جمع کرنا، ٹھیک ہے، تو مریض آدمی بھی 2 نمازوں کو جمع کر سکتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ بارش سے تو بڑا عذر ہے نا مرض، یا بعض اوقات سفر سے بھی عذر ہے مرض، ٹھیک ہے۔ تو اگر مرض میں مشقت ہے تو مریض آدمی 2 نمازیں جمع کر سکتا ہے۔ جیسے بیڈ پہ ہمارے ہاں کچھ بوڑھے لوگ جو ہیں وہ لمبی عمر بیڈ پہ گزرتی ہے تو وہ 2 نمازیں طہارت بھی بعض اوقات مشکل ہو جاتی ہے نا، ان کے لیے بار بار واش روم جانا، وضو کرنا، وضو قائم رکھنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے لوگ بھی جو ہے وہ مرض میں آ جاتے ہیں، جیسے مستحاضہ عورت ہے، یا کسی کو پیشاب کے قطروں کی بیماری ہے، یا کسی کو ہوا خارج ہونے کی بیماری ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو یہ اصحاب اعذار میں آ جاتے ہیں، عذر والے لوگ۔ تو حنابلہ تو یہ کہتے ہیں کہ اس قسم کا مرض بھی ہو تو جائز ہے، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کو اپنی جان مال کا خوف ہو تو وہ بھی نمازیں جمع کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ بلکہ یہاں تک بھی حنابلہ نے کہا ہے کہ کسی کو اپنے کاروبار میں نقصان کا اندیشہ ہو تو وہ بھی نمازیں جمع کر سکتا ہے، مطلب ان کے یہاں بہت توسع ہے حنابلہ کے یہاں، ٹھیک۔ کسی حاجت کی وجہ سے جمع کرنا، یعنی بیماری یا عذر، اس کے بعد کوئی حاجت۔ تو یہ ایک روایت ہے صحیح مسلم کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا مغرب اور عشاء کو مدینہ میں، فی غیر خوف ولا مطر، نہ کوئی خوف تھا اور نہ کوئی بارش تھی، بارش بھی نہیں تھی، کوئی حالت جنگ بھی نہیں تھی، سفر تو ویسے ہی نہیں تھا، بیماری اور عذر بھی نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ 2 نمازوں کو جمع کیا۔ اب اس پہ بعض لوگ اس طرف چلے گئے کہ جی بغیر عذر کی بھی آپ جمع کر سکتے ہیں، لیکن یہ رائے درست معلوم نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے صاحب کتاب نے جو اوپر عنوان لگایا نا وہ زیادہ اچھا ہے
کہ کسی حاجت یا عذر کے سبب جمع کرنا. اور یہ جو روایت ہے، روایت کا معنی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کو جمع کیا مغرب اور عشاء کو مدینہ میں فی غیر خوف ولا مطر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف اور بارش کے علاوہ بھی جمع کیا ہے. کیا مراد ہے؟ یعنی ان عذر کے علاوہ عذر میں بھی جمع کیا ہے. یا آپ یوں کہہ لیں کہ ان عذر کے علاوہ بھی کسی عذر میں جمع ہو سکتی ہے، یعنی عذر یہی نہیں ہے جو نص میں آ گیا. یہ بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہو رہی کہ بغیر عذر کے جمع کیا. بغیر عذر سے مراد کیا ہے کہ وہ عذر جو نص میں آ گئے ہیں ان عذر کے علاوہ بھی جمع کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. جیسے بچے کے فائنل ہو رہے ہیں، 3 گھنٹے کا فائنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کو اس کو جانے تو نہیں دے گا نا نماز کے لیے. درمیان میں عصر کی نماز آ گئی تو آپ وہ زور کے ساتھ پڑھ لیں، جمع کر لیں. نیند بہت زیادہ آ رہی ہے. ہاں، نیند بہت زیادہ آ رہی ہے. نیند وہ تو ہم نے پہلے بھی دیکھا ہے نا کہ نیند کا غلبہ ہو تو ویسے ہی جو ہے وہ نماز ٹھیک نہیں ہے، جس میں آپ یوں بھی آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یوں بھی آپ کو معلوم نہ ہو کہ آپ کیا پڑھ رہے ہیں. نہیں اتنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ تھکے ہرے آئے ہیں. فار ایگزامپل اگر ظہر کے وقت آئے ہیں اور صبح 10 بجے سے گئے تھے کچھ کرنے، کھیلنے یا کچھ بھی، نہیں ایسے بلا وجہ جمع نہ کرے. دیکھیں جیسے ایگزامز ہیں، فائنل ہو رہے ہیں، یہ ایک وجہ ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، تو یا کوئی اور ایسی وجہ جو ضروری کام ہے جس کو کرنا مشکل ہے. اب جیسے دیکھیں نا خاص طور پہ عورتوں کی جب شادی کے معاملات ہوتے ہیں نا اس میں بڑے مسائل ہوتے ہیں کہ اب وضو ٹوٹ گیا. اب اگر وضو کیا نماز کے لیے تو وہ سارا جو میک اپ کروایا ہوا ہے وہ دھل جائے گا اور اس پہ اچھے خاصا خرچہ آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی ایک عذر ہو سکتا ہے. کہنے کا مقصد یہ کہ جس میں وہ نمازیں جمع کر لیں، یعنی دلہن کے لیے اس کے ہاں شادی والے دن آپ اس کو الاؤ کر سکتے ہیں کہ جی وہ نمازیں جمع کر لے، ٹھیک ہے. تو مطلب ایسا عذر جو کوئی معقول کہلایا جا سکے تو اس میں نمازیں جمع کر لے تو کوئی حرج نہیں. ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ بن شقیق سے کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے ہمیں ایک دن عصر کے بعد جو ہے وہ خطبہ مطلب درس دینا شروع کیا. سورج غروب ہو گیا اور تارے نظر آنا شروع ہو گئے، ٹھیک ہے. لوگوں نے کہا جی نماز یعنی مغرب نکل رہی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا کہ آپ مجھے سنت سکھاؤ گے کہ سنت کیا ہے. تو پھر انہوں نے کہا دیکھو بات یہ ہے کہ میں نے آپ وسلم کو دیکھا آپ نے ظہر اور عصر کو جمع کیا مغرب اور عشاء کو. یعنی یہاں سے کیا معلوم ہو رہا ہے کہ درس بھی ایک عذر ہو سکتا ہے، تعلیم بھی ایک عذر ہو سکتی ہے، ایک معقول عذر جس کی وجہ سے آپ 2 نمازیں جمع کر سکتے ہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس نے یہ کیا، مغرب کو مؤخر کر کے عشاء کے ساتھ پڑھائی. اچھا وہ جو راوی ہے نا عبداللہ بن شقیق کہتے ہیں مجھے یہ بات دل میں نا بیٹھتی نہیں تھی کہ یار یہ نہیں، دل نہیں مطمئن. کہتے ہیں میں حضرت ابو ہریرہ کے پاس چلا گیا، میں نے کہا جی عبداللہ ابن عباس نے تو 2 نمازیں آج جمع کروائی ہیں مغرب اور عشاء، اور آگے سے ہمیں یہ کہہ رہے تھے کہ تم مجھے سنت سکھاتے ہو، آپ سلم نے بھی جمع کی ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے. حضرت ابو ہریرہ نے بھی کہا ٹھیک کیا. لیکن کوئی یہاں سے یہ بھی تو نتیجہ نکال سکتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ آپ بغیر عذر کے جمع کر سکتے ہیں، اس سے بغیر عذر کی بھی تو دلیل نکل سکتی ہے اس روایت سے. نکالنے والے کو تو ہم ظاہری بات ہے منع تو نہیں کر سکتے، جو مرضی نکالے. ہم تو یہ ہے کہ اپنی رائے بیان کر سکتے ہیں کہ ہمیں یہ سمجھ میں آئے. یہ کون سی کس کتاب کی روایت ہے؟ جی یہ روایت مسلم کی ہے. چلیں جی بس یہ لاسٹ میرے خیال میں یہ دیکھ لیتے ہیں. کشتی میں نماز پڑھنا اور ٹرین میں اور ہوائی جہاز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا کہ فائدہ رہ گی کشتی میں جو ہے وہ نماز پڑھنا، ٹھیک ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ٹھیک ہے پڑھ لو، کھڑے ہو کے پڑھ لو. اگر ڈوبنے کا اندیشہ نہیں ہے یا گرنے کا اندیشہ نہیں ہے تو کھڑے ہو کے پڑھ لو. تو ایک اور روایت میں ہے کہ ایک تابعی کہتے ہیں کہ میں حضرت جابر کے ساتھ تھا، حضرت ابو سعید خدری، حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ، ہم ایک کشتی میں سوار تھے تو سب نے کشتی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھی. تو پڑھ سکتے ہیں آپ جب دوسرے کے لیے تکلیف اور اذیت نہ ہو. یہ نہ ہو کہ بھائی جہاز میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور مسافروں کا رستہ روک لیں، یہ غلط ہے. چلیں جی آج اتنا کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.